گروپس ہیں جو ہم نے جوائن کر رکھے ہیں، روزانہ خیر کی بات، بلائی کی بات اور علماء کی تقاریر، احادیث کی پوسٹ، بہت کچھ ہم شیئر کر رہے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی بظاہر دکھائی نہیں دیتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض اوقات لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں جناب اتنے جلسوں میں آپ جاتے ہیں، اتنی محفلیں ہوتی ہیں، فرق تو کوئی بھی نہیں پڑتا۔ تو میں ایک بات کی طرف توجہ دلایا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ذرا ایک لمحے کے لیے ہم دیکھیں کہ ہماری محافل میں آج جا کر بچا بھی کیا ہے۔ بکے ہوئے خطیب، بھانڈ قسم کے نقیب اور ڈانس کرتے نعت خواہ ہم نے سٹیجوں پہ کھڑے کر دی، اور پیچھے رہ گئی تھی عوام، تو وہ بینکوں سے نوٹ نکال لائی اور کیمرے کے آگے انہوں نے یوں پھینکنے شروع کر دیے۔ تو میں کہتا ہوں اس طرح کے 1000 کیا 1 کروڑ جلسے بھی آپ کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جب آنے والا بھی نوٹ گن رہا ہے، بلانے والے بھی اپنی پوسٹ لگا رہے کہ ہم نے اتنے بڑے خطیب کو بلایا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور کام ہی کوئی نہیں ہے، اور سر اور گلے اور راگ چیک کیے جاتے ہیں اور رات 2 بج جاتے ہیں، اور جلسے کے اندر تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، جبکہ صبح فجر کے وقت وہی 7 نمازی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے جلسوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ باتیں تلخ ضرور ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت سے ہٹی ہوئی نہیں ہوتی۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں جب بھی کسی مجلس میں جائیں، یار بہت ساری محافل ہیں، بہت سارے اور جلسے جہاں ہم جاتے ہیں، لیکن کم از کم جب دین کی مجلس میں جائیں تو سب سے پہلے جانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا جو لوگ آ رہے ہیں کیا وہ دین دار بھی ہیں یا کہ نہیں۔ چونکہ داتا صاحب لکھتے ہیں برتن سے وہی چھلکتا ہے جو برتن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے سٹیج کا جائزہ ضرور لیں کہ اس کے اندر ہو کیا رہا ہے، اور اگر ہمیں طبلے اور ڈھولکیاں ہی نظر آئیں تو میں آپ کو کہوں گا اور بہت ساری محافل ہیں، کم از کم دین کے نام پہ یہ خرافات، اس کا ہمیں عملاً بائیکاٹ کرنا چاہیے اور ان سے رکنا چاہیے اور اپنے دوستوں کو بھی روکنا چاہیے، اور یہ طے کر لینا چاہیے ہم کسی ایسی مجلس کا حصہ نہ بنے۔ ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری یہ بات، جب کسی محفل میں جائیں اور وہاں پر جائیں تو گفتگو جب سماعت کریں تو یہ دل میں آرزو لے کر بیٹھیں کہ مالک آج جو میں سنوں تیرے محبوب کی باتیں، مجھے اس پر عمل کی توفیق دے دے۔ چونکہ اصل چیز یہ ہے، میرے شیخ ایک دن ہمیں فرمانے لگے کہ بیٹا اگر بندہ تقریر دھیان سے سن لینا تو زندگی میں ایک تقریر بھی کافی ہوتی ہے، جو سنے اس کے اوپر پھر عمل پیرا ہو جائے۔ دیکھو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب آپ کی نبض دیکھتا ہے اور وہ آپ کے رپورٹس پہ تبصرہ کرتا ہے، کچھ سوالات پوچھتا ہے، تشخیص کرتا ہے، آپ کو اسباب بتاتا ہے، علل بتاتا ہے کہ جناب یہ بیماری لگی کہاں سے تھی، پھر پرہیز بتاتا ہے، پھر نسخہ لکھتا ہے۔ آپ بڑے مطمئن گھر واپس پلٹتے ہیں اور اہل خانہ پوچھتے کہ کیا بتایا ڈاکٹر صاحب نے، تو آپ 10 منٹ تعریف میں لگاتے اور کہتے ہیں کہ اتنا دانا بینا شخص تو میں نے دیکھا ہی نہیں، جو میری کیفیت تھی ان کی زبان پر تھی، رپورٹس دیکھتے ان کو ساری بات سمجھ آ گئی، اسباب و علل بھی بتا دیے، پرہیز بھی بتا دیا، علاج بھی بتا دیا، نسخہ بھی ہاتھ میں پکڑا دیا، واقعی بات تو اسی طرح ہے۔ آپ مسجد میں تو نمازیوں نے پوچھا جناب وہ کیا بنا آپ کے ٹیسٹ کا، آپ کی رپورٹس کا، آپ نے 10 منٹ پھر ڈاکٹر کی تعریف میں لگا اور کہا جناب حد ہوگی، اتنا دانا بینا شخص تو میں نے دیکھا ہے۔ آپ آفس میں گئے تو کولیگز نے پوچھا جناب وہ کیا بنا، تو آپ نے 10 منٹ پھر لگایا اور کہا یار ایک بار ضرور چیک اپ کروانا، بہت دانا بینا شخص ہے۔ اچھا نسخہ آپ کی جیب میں ہے، نہ آپ پرہیز کرتے ہیں، نہ نسخہ استعمال کرتے ہیں، نہ واک کرتے ہیں، مجھے بتائیں ساری زندگی بھی آپ ڈاکٹر کی تعریف کریں تو کیا ہماری بیماری کا علاج ہو سکتا ہے؟ ہماری بیماری کا علاج اس وقت ہوگا جو سنا ہے، آپ تعریف نہ کریں ڈاکٹر کی، لیکن جو سنا تھا، جو سمجھ آیا تھا، پتہ لگ گیا کہ شوگر ان چیزوں سے بڑھتی ہے، پھر آپ کا ہاتھ بھی رک گیا، آپ کا ذوق بھی تھا لیکن آپ نے ذوق بھی چھوڑ دیا۔ کوئی بات نہیں، ذوق کا بندہ نہیں بنوں گا میں، رب رحمان کا بندہ بنوں گا، میں اللہ رسول کی دہلیز پہ آ جاؤں گا۔ تو یہ اصل محفل سے نور حاصل کرنا ہے۔ تو میری بڑی مختصر 3 باتیں جن پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہر شخص کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، ماں باپ فوت ہو جائیں تو یا وہ زندہ ہوں، کثرت کے ساتھ ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کیجئے۔ یہ سلسلہ کبھی بھی نہیں رکنا چاہیے، ہر لمحے ان کے لیے دعا گو رہنا چاہیے۔ اور یہ ہمارے ہاں کل چہلم 10ویں کی تقاریب ہوتی ہیں، سال ثواب کی مجالس ہوتی ہیں، ان کا بنیادی ایک بڑا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ مرحومین کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے، اور دعاؤں کا سلسلہ کبھی نہیں روکنا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ اس طرح کی محافل ہم کتنی کروا سکتے ہیں؟ سال میں 1 بار، 2 بار، 4 بار، روزانہ دعا نہیں کروا سکتے۔
کہا کوشش کر کے محنت کر کے آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہے، اتنی خوبصورت بات ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک وہ یہ دعا نہیں کر لیتا، ربنا اغفر لی ولی والدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ بہترین وظیفہ، ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا بیٹے کی نماز بھی پوری نہیں ہوتی جب تک وہ بخشش و مغفرت کی دعا نہیں کر لیتا۔ نماز نماز نماز، آخری وصیت امت کے نام یہی تھی کہ لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ آج ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے، ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہمارے گھر قبرستان بنے ہوئے۔ جس گھر میں صبح کے وقت اٹھ کر کوئی شخص سجدہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں تو وہ گھر قبرستان نہیں تو اور کیا ہے۔ ذرا ہم اپنے گھر کی صبح کا جائزہ تو لیں۔ جناب صبح اس کا نمائندہ پکار رہا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجو نماز کی طرف، آجو کامیابی کی طرف۔ پورا گھر جو ہے وہ سو رہا ہوتا ہے، جبکہ صحن میں اگے ہوئے درخت پر چڑیاں بھی رب کی تسبیح پڑھ رہی ہوتی ہیں، حشرات الارض بھی بلوں سے منہ نکال نکال کر اپنے رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اشرف المخلوقات لمبی تان کے سویا ہوتا ہے۔ اچھا کسی سے پوچھو، کہتا ہے جی نیند نہیں پوری ہوتی، کوئی کہتا آنکھ نہیں کھلتی۔ میرے شیخ تو ایک دن فرمانے کہ تم کہتے ہو آنکھ نہیں کھلتی، میں کہتا ہوں پڑھنے کی نیت تو آنکھ لگتی نہیں ہے، ساری رات فکر رہتی کہیں میری نماز قضا نہ ہو۔ اگر آپ کو پڑھنے کی فکر ہوگی، دیکھو بیٹے کا میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ ہو، لاہور میں پہنچنا ہو، تو ماں کو پتا ہوتا ہے صبح 2 بجے اٹھاؤں گی، 3 بجے تیار ہوگا، اتنا سفر ہے، باپ نے بھی کیلکولیٹ کیا ہوا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہم نے صبح انٹری ٹیسٹ میں 8 بجے بیٹھنا ہے۔ جناب کورٹ کچہری عدالت پہ پہنچنا ہو تو سب کو پتا ہوتا ہے، شادی بیاہ کی تقاریب ہو، بارات دور جانی ہو تو سب کو پتا ہوتا ہے 7 بجے ساروں کو تیار کروانا ہے۔ تو جو بڑے ہیں وہ ذمہ داری لے لیتے ہیں، بھائی رات جتنی بھی لیٹ سوئیں لیکن صبح تو جلدی نکلنا، ہر کام کی ہم ذمہ داری لے لیں، لیکن نماز کی باری ہم کہیں آنکھ نہیں کھلی۔ کبھی کسی نے یہ تو نہیں کہا جناب آج بارات کیوں لیٹ ہو، کہ کسی نے کہا جناب آج آنکھ نہیں کھلی تھی۔ کبھی کسی نے جا کے عدالت میں یہ تو نہیں کہا جناب آج آنکھ نہیں کھلی تھی اس لیے میں جو ہے وہ عدالت نہیں پہنچ سکوں گا، معذرت چاہتا ہوں۔ کبھی کسی نے منڈی میں بازار میں یہ تو نہیں کہا جناب آج یہ بھی نہیں ہوا، اپنی دکان تو 8 بجے ٹائم پہ کھلتی ہے۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کسی بچے نے جا کے اسکول میں کہا کہ آج ہماری آنکھ نہیں کھلی۔ اسکول میں سب بچے ٹائم سے پہنچتے ہیں، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، کسی سے کہیں نا کہ جناب بچوں کو نماز کا کہا کریں تو وہ کہتے کہ جی بس ہم کیا کریں، ہم تو کہتے ہیں بچے نماز پڑھتے ہی نہیں، اب ہم کیا کریں، ہمارا کام تو کہنا ہی نہیں ہوتا ہے۔ بڑی معقول بات ہے، ویلڈ بات ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں، واقعی ہمارا کام تو کہنا ہی ہے۔ اب بچے نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں؟ میں ایک سادہ سی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ذرا ایک لمحے کے لیے، میں آپ کی بات مانتا ہوں، واقعی آپ کا کام کہنا ہے، اب بچے نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں؟ میرا سادہ سا سوال ہے، ایک دن بچہ اسکول نہیں گیا، ماسٹر صاحب نے فون کیا اور کہا جناب آج آپ کا بچہ پڑھنے نہیں آیا، تو اس وقت ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمارا کام تو کہنا ہی ہے، اب نہیں آتا تو ہم کیا کریں؟ ایک دن بچہ فیکٹری نہیں گیا، فیکٹری والوں نے فون کیا اور کہا جناب آج آپ کا لڑکا کام پر نہیں آیا، ہم ایک دن کی تنخواہ کاٹیں گے، تو ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ کاٹ لیجئے، ہمارا کام تو کہنا ہی ہوتا ہے۔ اب بچے فیکٹری نہیں جاتے کام پہ تو ہم کیا کریں؟ اپنی دکان تو ایک دن لیٹ کھلی، 2 دن تو حد 3 دن، چوتھے دن ہم نے گھر میں پریا بٹھا لی، بہنوں کو بٹھا لیا، ماں کو بٹھا لیا، دادی اماں کو بٹھا لیا، اور آج ہمارا لہجہ بھی بدلا ہوا تھا، اور ہم نے کہا ذرا صاحبزادے سے پوچھ لیجئے، اگر تو یہ دکان سنبھال سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر یہ اپنی کوئی نوکری تلاش کر لے، میں بھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا کہ میں اپنی دکان وقت پر نہ کھول سکوں۔ جناب اپنی دکان کی باری کیوں نہیں کہا کہ ہمارا کام تو کہنا ہی ہوتا ہے؟ میں نے دیکھا بوڑھا باپ بیمار ہو کے بستر پہ خود ہوتا ہے، لیکن برادری سے فون آتا ہے خاندان سے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا، اتنے بجے جنازہ ہے، تو بوڑھا باپ بچوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے بیٹا ایک نے جنازے پہ جانا ہے، ایک نے چیلم پہ جانا ہے، اور ایک نے تعزیت بھی کرنی۔ تو بعض اوقات بچے کہتے ہیں ابا جی ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے اور ہمیں تو جانتا بھی کوئی نہیں برادری میں، ہم کیا کہیں گے ہم کون ہیں؟ تو باپ کہتا ہے بیٹا تم جانا اور جا کر کہنا کہ آنا تو ابا جی نے تھا
لیکن بیماری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. میں فلاں بن فلاں کا بیٹا ہوں اور میں تعزیت کے لیے آیا ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ شادی بیاہ کے اوپر بعض اوقات بہنیں بیگ تیار کر کے جو ہے وہ شادی حال میں پہنچتی ہیں کہ جناب ادھر سے ولیمے سے ہم نکل جائیں گے اور شہر دور ہے. تو بعض اوقات بھائی کہتے ہیں کہ ابھی مہمان پرائے باہر کھڑے ہیں اور تم لوگوں نے پیکنگ بھی شروع کر لی. تو بہنیں کہتی کہ بھائی بچوں کی پہلے 2 چھٹیاں ہو گئی ہیں, مزید چھٹی کی گنجائش نہیں, ان کے سالانہ پیپر سر پہ کھڑے ہیں, میں بڑی مشکل سے ہم بس وہیں سے چلے جائیں گے, صبح سکول 8 بجے لگنا ہے ان کا. میں نے دیکھا یہ سالگرہ رکھنی ہوتی ہے نا گھر میں, تو پہلے چچا سے پوچھا جاتا ہے, ماموں لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کتنے بجے آئیں گے. کوئی کہتا ہے ہم ہفتے کے علاوہ نہیں آ سکتے, کوئی کہتا ہے جی شام 9 بجے کے بعد رکھیں, اس سے پہلے کاروبار کا ٹائم. ہم 10 بندوں کے 10 گھروں کا شیڈول دیکھ کے بیٹے کی سیلیبریشن کے لیے کہ سب کو آنا چاہیے, سب کی حاضری یہاں ہونی چاہیے. چچا بھی جلدی جلدی دکان بند کرتا ہے, ماموں بھی کرتا ہے کہ آج بھانجے کی جو ہے سالگرہ پہ پہنچنا ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں. اسکول, کالج, یونیورسٹی, بس میرا سادہ سا سوال ہے, اسکول, کالج, یونیورسٹی, کل چہلم, 10واں عقیقہ, ختم, ولیمہ, شادی بیاہ کی تقاریب سے لے کر اپنے ہر ایونٹ کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. ہر جگہ کی حاضری کی ہمیں فکر ہے. خاندان ناراض نہ ہو جائے, برادری ناراض نہ ہو جائے, بہنیں ناراض نہ ہو جائے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, اچھی بات ہے. میرے رسول کی تعلیمات بھی یہ کہتی ہیں تم خوشیوں میں بھی شامل ہو جاؤ, تم غموں میں بھی شریک ہو جاؤ. لیکن میرا سادہ سا سوال یہ ہے, کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ ضرور سوچنا, کل رب نے یہ پوچھ دیا میرے بندے, میں نے تجھے 25, 30, 40, 45 سال کی زندگی دی, تو خاندان میں بھی گیا, برادری میں بھی گیا, رشتہ داروں میں بھی گیا, دوستوں میں بھی گیا, تو ہر جگہ پہنچنے کی فکر تجھے تھی, تجھے ایک فکر نہیں تھی تو رب کے حضور حاضر ہونے کی فکر نہیں تھی. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدے سے بندے کو دیتا ہے نجات. ایک مالک کی دہلیز پہ جھکنے والا کبھی در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھا سکتا. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم آج تک سنجیدگی سے اس بات کو سوچ نہیں سکے. ہم اس بات پہ مطمئن ہے کہ بیٹا بیرون ملک میں سیٹ ہو گیا, ہم اس بات پہ مطمئن ہے کہ جناب 16ویں گریڈ کا افسر لگ گیا, ہم اس بات پہ مطمئن ہے کہ ہمارا مکان پکا ہو گیا, ہم نے سوسائٹی میں گھر بنا لیا. حضور والا کبھی تنہائی میں یوں ضرور سوچئے گا, کل کتنی رسوائی ہوگی جس وقت اس کی بارگاہ سے حکم ہوگا سجدہ ریز ہو جاؤ, اور ہر کوئی سجدہ ریز ہوگا, لیکن کچھ لوگوں کی گردنیں اکڑ جائیں گی, چاہنے کے باوجود وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. پوچھا جائے گا یہ کون متکبر ہیں کہ جن کو سجدے کا حکم دیا جاتا ہے اور یہ جو ہے اکڑ کے کھڑے ہیں. بتایا جائے گا یہ وہ بد نصیب ہیں جنہیں دنیا میں حکم دیا گیا تھا سجدے کا تو یہ سجدہ ریز نہیں ہوا کرتے تھے. تو وہ رسوائیاں کل مجھے اور آپ کو کہیں نہ دیکھنی پڑ جائیں. آج اس مجلس میں میں اور آپ فیصلہ کریں, اپنی نماز کی حفاظت کیجئے. ویسے یار اپنے رب کے احسانات تو بندہ دیکھے. میں کہتا ہوں جب انسان اس کی نعمتوں پہ غور کرتا ہے, یہ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں, خیالات, افکار, سوچ, الفاظ سب میرے ذہن میں آ رہے ہیں اور میری زبان بول رہی ہے. بیک وقت میں کتنی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہا ہوں, میں سانس بھی لے رہا ہوں, میں سوچ بھی رہا ہوں, میں گفتگو بھی کر رہا ہوں. کبھی ہم نے کبھی اس سسٹم کے اوپر دیکھا. بتایا جاتا ہے کہ جو ہے وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ایک شخص ہوا ہے اوناسس, جس کا کہتے جہازوں کا کاروبار تھا اور بہت امیر ترین آدمی تھا. جب کسی شخص نے اس کا انٹرویو لیا تو اس کو ایک بیماری لگ گئی کہ اس کی آنکھوں کے یہ پپوٹے, اس کے مسلز ویک ہو گئے اور آنکھیں خود اپنے جو کھولنے سے وہ قاصر ہو گیا. ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا دیتا اور آنکھ بند کر دیتا, جب آنکھ کھولنا ہوتی تو اس کو اوپر اٹھا دیا جاتا. کسی نے جب اس کا انٹرویو لیا اور پوچھا کہ تیری زندگی کی خواہش کیا ہے, تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا صرف ایک خواہش ہے, کاش زندگی میں ایک بار اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں. کہا اس کے لیے کتنی دولت لگاؤ, کہا ساری دولت جھونک دوں گا, ایک مرتبہ اپنی آنکھیں تو اپنی مرضی سے کھول سکوں. کیا ہم نے کبھی اس پہ غور کیا کتنی بڑی نعمت ہے جو مجھے اور آپ کو میسر ہے. جب اللہ کی نعمتوں پہ انسان غور کرتا ہے, اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں اور اپنے رب کا شکریہ ادا کروں. لیکن کیسا انسان ہے, یار گلی سے گزرتے ہوئے کسی نے چائے کی پیالی پلا دی ہونا تو آتے جاتے اس کو سلام کرتے, جناب اس کو کیوں سلام کرتے, کہتے جناب بہت اچھے اخلاق ہیں ماشاءاللہ. جناب جس نے ایک چائے کی پیالی پلا دی تو اس کو تو آتے جاتے سلوٹ کرتے ہو, سلام کرتے ہو. جس نے مصیبت میں 10,000 روپے قرضے کا دے دیا اس کو بھی میسج شکریہ کا بار بار ادا کیا جاتا ہے, اس کے خیال رکھے جاتے ہیں. تو یار جس رب نے سانسوں کی ڈوری زندگی کی عطا کی ہے اس کے حضور انسان سجدہ کرنا کیوں بھول جائے. میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں, آپ اتنے لوگ موجود ہیں,
اگر کسی کی صبح کی 5 نمازیں بھی قضا ہیں، میں دعوت پیش کرتا ہوں، یہ نہیں کہ ہم اٹھے لنگر کھایا اور جا کر سو گئے، ایک مرتبہ کوشش کر کے دیکھیے، ابھی گھر جب جائیں ہم وضو کر کے کمرہ بند کر کے مصلی بچھا لیں، پہلے فجر قضا کریں، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، عشاء کا وقت باقی ہے، عشاء پڑھنے کے بعد ایک کوشش ضرور کیجیے گا، ہاتھ جوڑ کر اپنے رب سے معافی مانگ لیجئے اور عرض کیجئے مالک دیکھ تیرا بندہ آج تیری دہلیز پہ واپس پلٹ کر آ گیا ہے، کیا تو اپنے بندے کو معاف نہیں کرے گا؟ تو بڑا کریم ہے، وہ آنے والوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ آئیے ایک تو یہ عہد کیا، دوسرا وقت سمٹ گیا۔ دوسری بات علماء نے لکھی کہ ماں باپ کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے، ماں فوت ہوگی ہے تو ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو جائے تو چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اس سے ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ وہ کسی شاگرد نے پوچھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائے تو کیا کرے؟ کہا بیٹا ان کی نشانیوں سے پیار کیا کرو۔ کہا حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی؟ کہا ہاں، یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا یہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی۔ ماں فوت ہو گئی ہے، بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھو، باپ فوت ہو گیا بھائیوں کو سینے سے لگا کے رکھو، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ ویسے بھی تعلیمات شریعت ہے، فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا حضور کون جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ فرمایا قاطع الرحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں جنت میں جانا تو بڑے دور کی بات، ایک روایت میں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، جبکہ جنتی ابھی